بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ اب اس کے بعد یہ عقبہ، یہ گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت اور عظمت کی طرف اس جملے سے اشارہ فرماتا ہے، آیت نمبر 12، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے، یہ دشوار گزار رستہ کیا ہے، یہ کون سی مشکل ہے جس سے انسان ہو کر نہیں گزرا اور نہیں گزرنا چاہتا۔ چند چیزوں کے نام لیے۔ پہلی آیت نمبر 13 میں گردن کو چھڑانا، یعنی اس زمانے میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کا مصداق کیا تھا؟ غلام کو آزاد کرنا، گردن کو چھڑانا۔ رقبہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی گردن ہوتا ہے، اور اس سے مراد غلام بھی لیے جاتے تھے۔ غلام کیونکہ اس کی گردن گویا کہ غلامی کے طوق میں پھنسی ہوئی ہے، غلام کو چھڑوانا، گردن کو چھڑوانا یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں بھی مثال کے طور پر اگرچہ اس طرح غلاموں والا نظام نہیں ہے، لیکن کسی انسان، کسی مومن کی گردن کو چھڑانا یعنی وہ بری طرح کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، کوئی اس پر بہت بڑا جرمانہ لگ گیا، کوئی بہت بڑا نقصان ہوا اس کے کاروبار میں، اور اس کی ساری زندگی مثال کے طور پر بکھر گئی ہے۔ اب گویا اس کی گردن پھنس گئی ہے کسی مشکل میں، اس کی گردن کو چھڑانا ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو قرض چڑھ گیا ہے وہ خود قصوروار نہیں، لوگوں کے ساتھ نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر وہ جو جب تک اس کا کاروبار ٹھیک چلتا تھا، مالدار تھا، اس کے بہت سارے دوست تھے، بڑے مل کے بیٹھنا، دعوتیں کھانے خرچ ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس پہ مشکل وقت آیا اس کے دوست چھٹ گئے، چھوڑ گئے اس کو، اکیلا اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک انسان اس گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا۔ آیت نمبر 14، یا فاقے کے دن، بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو کھلانا کہ جو بھوکا ہو۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے ایام میں کھلانا جب قحط پڑا ہو، یا مثال کے طور پہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے روزگار، خاص طور پہ وہ کہ جو مثلا ہر روز محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اجرت ملا کرتی تھی، وہ اب کہاں سے کھائیں گے؟ اس سے مراد حتماً یہ بھی ہے کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ بھوک کا ایک دن نہیں ہوتا، بھوک کا ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے، بھوک کا ایک سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک دفعہ کہ انسان فقط روٹین میں تھوڑا بہت خرچ کرے، اور ایک دفعہ کہ انسان کا جذبہ ایمانی اسے یہاں تک لے جائے کہ خود اپنے آپ پر کچھ تنگی برداشت کر کے بھی، یہ ہے گھاٹی سے گزرنا، دشواری کا احساس کرنا، وہ کام کرنا جو مشکل لگے انسان کو۔ ایک دفعہ میں خرچ کرتا ہوں، مجھے کوئی مشکل کا احساس نہیں ہوتا، ایک دفعہ میں ایثار کرتا ہوں، اپنے اخراجات کو جو میں کر رہا تھا انہیں کچھ کم کرتا ہوں، اپنے کھانے پینے، اپنے جو میرا مثال کے طور پر اس سے پہلے زندگی کا پلان تھا اس کو کچھ میں سمیٹتا ہوں، اور وہ پیسہ
کہ جو میرے پاس اس کے نتیجے میں آتا ہے وہ پیسہ میں اس مشکلات کے زمانے میں لوگوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ ان تک کھانا پینا پہنچ سکے۔ دشواری کا احساس کرنا خرچ کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی تک انسان اس گھاٹی سے ہو کر نہیں گزرا، اور آپ کو کس نے بتایا، کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا، یعنی بھوک کے روز کھانا کھلانا۔ کس کو؟ آیت نمبر 15، کسی یتیم کو جو قریبی ہو، یعنی رشتہ دار ہو۔ البتہ یہ خاص تاکید کی جا رہی ہے یہاں پر، ورنہ عمومی طور پر یتیموں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور اس کے بعد احادیث محمد و آل محمد علیہ السلام واضح ہے، اتنی واضح ہے یتیم اور مسکین کے بارے میں کہ ابھی سورۃ الماعون انشاءاللہ آج آگے آ جائے گی اسی 30ویں جز کے دوران، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسکین اور یتیم کے ساتھ جس کا رویہ ذمہ دارانہ نہیں ہے وہ قیامت کو ہی نہیں مانتا، وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ کسی رشتہ دار یتیم کو 16، یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ اب یہ خاک نشین ذا متربہ وہی تراب سے مٹی والا، مسکین اور خاک نشین یعنی جو بہت ہی بری حالت میں ہے، گویا اس کی زندگی مٹی میں مل چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ خاک نشین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس زندگی کی بنیادی ترین ضروریات بھی نہ ہو۔ اسے کھلانا، اب یاد رکھیے کہ اس کھلانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دن مجھے جوش آئے، میرا موڈ بنے اور میں ایک دن جاؤں یا یہ مثلاً آیات سنوں اور ایک دن کسی بھوکے کو جا کر میں کھانا کھلا دوں، یہ مراد نہیں ہے۔ پوری ایک ذمہ داری اور ایک مزاج سازی کی طرف یہ رہنمائی ہے قرآن کی، کہ معاشرے کے یتیم، بے سرپرست، معاشرے کے مسکین، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے، اور جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ آسان کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی سے ہو کر، دشواری سے ہو کر ابھی تک یہ نہیں گزرے۔ انہوں نے گویا کہ میٹھا دین کاٹ کے الگ کر کے اپنے لیے پسند کر لیا، اور جہاں ذرا سختی ہے، جہاں ذرا کڑواہٹ ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ یہ دین کے ٹکڑے کرنے والا دین قرآن کے بتائے ہوئے احکامات، تعلیمات کی روشنی میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو 17، ثم، پھر اس کے بعد، یہ اس کے بعد سے مراد ہے یعنی یہ جو کام کر رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر کے چھوڑ دے، ایک دفعہ جوش آئے، موڈ آئے، جیسے بعض لوگوں کو آ جاتا ہے، کوئی تقریر سنی، کوئی کتاب پڑھی، کوئی مثال کے طور پر اس طرح کا کوئی آڈیو کلپ دیکھا، جوش میں آ گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کوئی کام کیا، اور ایک دو دنوں یا چند دنوں کے بعد وہ جوش اتر گیا۔ مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اپنی عادت میں داخل نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نہ کہ ایک دفعہ کر کے انسان چھوڑ دے، ثم، پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا، یعنی ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو مستقل ایسا کام کرتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین اور تاکید اور نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی یہ پھر اس گروپ میں شامل ہو گیا، نہ کہ ایک دفعہ کر کے پھر چلا گیا۔
اس گروپ میں شامل ہو گیا، اس گروپ کا حصہ بن گیا جو حقیقی ایمان والوں کا گروپ ہے، اور ان کی علامتیں کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ صبر یعنی ڈٹے رہو، اللہ مشکلات کے بعد آسانیاں کرنے والا ہے۔ خرچ کرنے سے، معاشرے کے مسائل پر خرچ کرنے سے، غرباء، مساکین، یتیموں پر خرچ کرنے سے ہاتھ روکو نہیں۔ یہ نہ کہو میں نے بہت ہی خرچ کر دیا، یقول اہلکت مالا لبادا، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، اس میں نہیں ہونا کہ اب رک جاؤ، بلکہ استقامت، صبر کے ساتھ جو ڈٹے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کے ساتھ ساتھ مرحمہ، رحمت، شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے مزاج کی اس مومنین کے گروہ کی تصویر بنا کے دکھائی گئی، یعنی جو درد رکھتے ہیں، اہل درد ہیں، دوسروں کی جب تکلیف کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، احساس کرتے ہیں، اور اس احساس کی وجہ سے پھر ان کی مشکلات کے حل کی کوشش بھی خود بخود کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ میمنہ دایاں ہاتھ بھی دائیں طرف والے ہیں، جو قرآن میں کامیاب لوگ قرار دیے گئے ہیں، اور اس سے اگر معنی برکت کا لیا جائے تو یہی لوگ برکت والے لوگ ہیں، معاشرے میں انہی کے ذریعے برکات پھیلتی ہیں، اور قیامت کے دن انہی کے اعمال نامے بابرکت ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں یا دائیں والے ہیں یا برکت والے ہیں۔ 19، والذین کفروا بآیاتنا، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا۔ اب دیکھیے، غور سے سنیے، اب اس کفر سے ذہن غیر مسلم کی طرف نہ جائے، بلکہ یہ جو آیات جن اعمال کو انجام دینے کا حکم دے رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر کا معنی سمجھا جائے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننا۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا، چاہے منہ سے کہتا رہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جس بھی آیت کا انکار کریں اس میں شامل ہے، لیکن یہاں بالخصوص خرچ کرنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، پھنسی ہوئی گردنوں کا چھڑانا، جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ بدبخت ہیں۔ مشأمہ یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا شوم ہے، یعنی نحس ہے، یہ اس قسم کا لفظ ہے۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا میمنہ یعنی بابرکت، بابرکت کے مد مقابل شوم، نحس، یہ لوگ نحس ہیں کہ جو معاشرے میں سب محرومیاں دیکھتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ اور اپنے پیٹ تو بھر کے رکھتے ہیں لیکن ان مشکلات کا احساس نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا نظام یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ چند چیزوں کو جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چند ورد، چند وظیفے، چند عبادات، چند نوافل ان کو لے لیا اور معاشرے سے انسان غافل ہو جائے اور سوچے نہ کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک پیور خالص تصویر دین اسلام کی اور حقیقی تصویر اللہ کی کتاب کی آیات میں تدبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ذہن میں بنیاد اللہ کی آیات سے بنی ہے دین اسلام کی، پھر وہ باقی جو بھی سنے گا، جو بھی پڑھے گا، انہی پر پرکھے گا۔ کوئی حدیث کے نام پر کوئی چیز سنے گا، اسی پر پرکھے گا۔ اگر وہ آپس میں ٹکرا رہی ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا، کامن سینس کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کچھ اور کہے اور اللہ کا رسول کچھ اور کہے، اسے تبدیل کر دے۔
آئمہ کچھ اور کہیں، کوئی اور تصویر بن جائے ہمارے ذہنوں میں ان کے فرامین سے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، وہی بدبخت لوگ ہیں۔ آیت نمبر 20 جو آخری آیت ہے، انہی پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہوگی، یعنی ایسے گویا کہ ایسی چیزوں میں، ایسی عمارتوں میں، ایسے ستونوں میں ان کو ڈال کر آگ کا عذاب دیا جائے گا کہ جو ہر طرف سے بند ہوں گے، کہیں سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ العلی العظیم۔